بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا بھر میں ان دنوں جیفری ایپسٹین فائلز کا بہت چرچا ہے، بڑا شہرہ ہے، لیکن پاکستان میں کچھ باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ شریف خاندان کے خفیہ آڈیو اور ویڈیو نیٹ ورک کے مقابلے میں جیفری ایپسٹین فائل کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ شاید شریف خاندان نیٹ ورک کے سیاسی اثرات بہت گہرے ہیں، جبھی تو یہ خاندان پاکستان میں اپنے اس خفیہ نیٹ ورک کی بدولت کم از کم 6 بار اقتدار تک جا پہنچا ہے۔ آج بھی اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویلاگ رکھ رہا ہوں، پاکستان کے سوشل میڈیا پر سب سے بڑی خبر ہے شہزادی فائلز۔ جی ہاں، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جنہیں شرمناک ترین ویڈیوز قرار دیا جا رہا ہے، اور جو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ کیا اس بات کا احساس ہے شریف خاندان کو کہ ایک نہ ایک دن انہیں رب کی ذات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی شریف آدمی اگر اس قسم کی فائلز اور اس سے متعلق یہ جو معلومات سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں اگر دیکھ لے، سن لے، تو شاید کانوں کو ہاتھ لگا لے کوئی بھی شریف شخص۔ لیکن کس طرح سے مریم نواز صاحبہ نہ صرف ان کا تذکرہ کرتی ہیں، ان کے اندر نظر بھی آتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فائلز ہیں، ان فائلز ہی کی بدولت شریف خاندان اس مرتبہ بھی اقتدار تک پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا کوئی خاندان، کیا کوئی مافیا، کیا کوئی شخص سیاستدان اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اس حد تک بھی، ان کے بغض میں اس حد تک بھی گر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک ہی کی توہین کر ڈالے؟ ایسا بھی ہوا ہے۔ میں اسٹریٹ اوے آپ کو پہلے ان ویڈیوز کی جانب لے کر بڑھوں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے اور کیوں کر بالآخر پاکستان کے طاقتور حلقوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بالآخر شریف خاندان سے، شریف مافیا سے جان چھڑا لی جائے، جس کے بعد یہ اطلاعات سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر ان آڈیوز اور ویڈیوز کا شہرہ ہے۔ کچھ میں تاریخی حقائق بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے اور کیوں کر شریف خاندان آڈیوز اور ویڈیوز کے بل بوتے میں نہ صرف اقتدار میں آتا رہا، بلکہ پھر اس کے بعد اپنے مخالفین کو بھی مختلف اداروں کے اندر بیٹھے مخصوص افراد کو آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کر کے ان کے خلاف استعمال بھی کرتا رہا۔ میرے پاس روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999 کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق کچھ تفصیلات ہیں جو یہ بتا رہی ہیں، اس کتاب کے مطابق جس کا نام ہے رنگیلا وزیر اعظم۔ یہ کتاب ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جاسوسی کا نجی نظام قائم کرنے کے لیے نواز شریف نے انتہائی جدید آلات اسرائیل سے حاصل کیے تھے، جن کے ذریعے نہ صرف ایک جگہ بیٹھ کر ملک کے کسی بھی حصے میں ہو رہی ٹیلی فونک گفتگو کو سنا جا سکتا ہے، بلکہ خاندان کے کرندے دور جگہوں پر بیٹھ کر کسی خاص کمرے میں ہو رہی گفتگو کو بھی تار کا کوئی نظام قائم کیے بغیر سننے کی صلاحیت حاصل کر چکے تھے۔ اور پھر یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو خفیہ آڈیو اور ویڈیو نیٹ ورک تھا وہ کیا کچھ کرتا رہا۔ یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جناب اس کے اندر ججز شامل تھے، اس کے اندر جرنیل شامل تھے، اس کے اندر سینئر ترین ججز، سینئر ترین جرنیل، کچھ لوگ تو آرمی چیف اور چیف جسٹس کا بھی اس وقت کا نام لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا اور بیوروکریسی کے لوگ بھی شامل تھے، جن کے ٹیلی فون جو ہے وہ ٹیپ کیے جاتے رہے، جن کے خفیہ آڈیو ویڈیو کلپس بنائے جاتے رہے، اور مستقبل میں جا کر پھر ان تمام چیزوں کے ذریعے نہ صرف اقتدار تک پہنچا جاتا رہا بلکہ اپنے سیاسی مخالفین کو بھی بلیک میل کیا جاتا رہا۔ یہ تمام تر تفصیلات شریف خاندان کے حوالے سے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ دوسری جانب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے منگل اور جمعرات، ہر منگل اور جمعرات کو وہ پہنچتی ہیں جناب اڈیالہ جیل، اور وہاں پر ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، اور پھر وہ وہاں پر بیٹھ کر دھرنا دیتی ہیں۔ اس دوران ایک بہت اچھی تجویز جب سامنے آئی قرآن خوانی کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ وہاں پر بیٹھ کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی ہیں۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کی جانب سے ایک جعلی تصویر جو ہے وہ ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی بہن عظمیٰ کے حوالے سے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جناب یہ تصویر جعلی تصویر ہے،
فیک تصویر ہے، اور نعوذ باللہ اس تصویر کے اندر جو قرآن پاک ہے، جو سپارہ ہے، اس کو الٹا کر دیا گیا ہے، اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو قرآن خوانی کر رہی ہیں، انہوں نے خدا نخواستہ یہ جو سپارہ ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ الٹا پکڑا ہوا ہے، اور مخصوص سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اسے بار بار شیئر کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرامے بازی ہے، اور ڈرامے بازی کرتے ہوئے جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ جناب یہ انہوں نے قرآن پاک الٹا پکڑا ہوا ہے۔ یہ ایک محترمہ سفینہ خان صاحبہ ہیں، آپ کو یاد ہوگا، آپ انہیں جانتے ہیں، انہوں نے بھی جناب یہ ایکس کے اوپر ایک پوسٹ کی ہے۔ یہ کبھی جناب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں ایکس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کافی سارے فالوورز اکٹھے کیے، اس کے بعد پھر دوسرے کیمپ کے اندر چلی گئیں۔ یہ لکھتی ہیں جناب کہ کلام پاک کو صرف ڈرامہ بازی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ نورین آپا کو سیدھا پارا بھی پکڑنا نہیں آتا، نعوذ باللہ۔ جب قرآن پاک کی تحریم کا علم ہی نہیں ہے تو پکڑتے کیوں ہو؟ یعنی یہ اس وقت صورتحال ہے۔ انہوں نے اتنا بھی سوچنا گوارا نہ کیا کہ کون ایسا جو ہے کر سکتا ہے، حالانکہ جو اصل تصویر ہے وہ بھی جناب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، اور وہ اصل تصویر میں بڑے ہی واضح اور صاف ہے کہ بالکل درست انداز میں سیدھا سپارہ جو ہے وہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ لیکن کیونکہ بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شریف خاندان ہی کیا، یا وہ شریف خاندان کا سوشل میڈیا سیل ہی کیا، جو کہ جھوٹ کا جو ہے وہ سہارا نہ لے، اور جھوٹ کا یہ سہارا لے کر اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جناب اصلی تصویر ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جناب قرآن پاک کو انہوں نے سپارہ بالکل سیدھا پکڑا ہوا ہے، قرآن پاک کی وہ تلاوت کر رہی ہیں۔ اور اس کے اوپر ہمارے دوست احمد وڑائی صاحب نے بھی لکھا کہ پرانے نون لیگی کارکنوں کو قرآن شریف پڑھنے سے کیا مسئلہ ہے، قرآن مجید کو کیوں فوٹو شاپ کر رہے ہیں؟ اوریجنل تصویریں دیکھ لیں، اور اوریجنل تصویروں کے اندر بڑا واضح ہے کہ جناب بالکل درست انداز میں انہوں نے کلام پاک کو پکڑا ہوا ہے، اور وہ اس کی تلاوت کر رہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب شریف خاندان، دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کے کہنے پر نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ جناب یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کیا مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی لکھا کہ مکروہ ذہنیت والوں نے قرآن کے سپاروں کو بھی اپنی جعل سازی کے ذریعے الٹا کر کے مذموم پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی۔ دیکھیں جعلی کے ساتھ ساتھ اصلی تصویر بھی پیش ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ کی طرح ایسے گھٹیا ترین ہتھ کنڈوں پر اتراتے ہیں۔ یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ درست تصویر ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جناب یہ جو فوٹو شاپ کی ہوئی تصویر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، شریف خاندان کا یہ جو دھندا ہے اس قسم کا، شریف مافیا کا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ برسہ برس پرانا ہے۔ اور 1988 کے انتخابات میں، پھر اس کے بعد 1990 کے انتخابات میں جب حسین حقانی جیسے ماہرین کی سہولیات حاصل تھیں میاں نواز شریف صاحب کو، تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی اسی طرح سے کی کئی جعلی اور نقلی تصویریں اس وقت کی جو تھی ٹیکنالوجی اس کو استعمال کر کے انہوں نے وہ بنائیں۔ اس کے بعد پھر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہ جناب پھینکی بھی الیکشن کے دنوں میں، اور انتہائی گھٹیا قسم کی کمپین انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو کے خلاف جو ہے وہ کی۔ طرح طرح کے ان کے نام رکھے، طرح طرح کے انہوں نے نعرے ایجاد کیے جن کو میں آپ کے سامنے جن کے نام لے بھی نہیں سکتا، اور اس قسم کی کئی اسی طرح کی جعلی تصاویر انہوں نے پھیلا کر جو ہے وہ ان کے خلاف ایک مذموم پروپیگنڈا کیا۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا 90 کی دہائی کے اندر جمائمہ خان کے خلاف کس طرح کا انہوں نے جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا۔ اس کے بعد پھر حال ہی میں بشرا بی بی کے خلاف کس قسم کا پروپیگنڈا یہ جو ہے وہ شریف خاندان کرتا رہا، اور یہ سوشل میڈیا سیل، نون لیگی سوشل میڈیا سیل کرتا رہا۔ اور الزام لگانے کو آئیں تو یہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور پھر آج بلکہ مریم نواز صاحب ایک جگہ کہہ رہی تھیں کہ میرا وہ ان کا اس کا کنٹیکسٹ یہ تھا، وہ سہیلہ فریدی صاحب کے متعلق کہہ رہی تھی کہ باہر کسی جگہ اگر جاؤ گے تو کیا کہو گے کہ میں نے شعور دیا ہے اور تو کچھ تمہارے پاس کہنے کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے ان کی صورتحال۔ میں اسٹریٹ اوے آپ کو ان ویڈیوز کی طرف پہلے لے کر چلتا ہوں جن کا اس وقت بڑا شہرہ ہے، کہ جن کے متعلق لوگ بات کر رہے ہیں، جیسا کہ یہ جو ہے وہ یہ آپ سنیے، پہلے دیکھ لیجیے، یہ سنیے پہلے۔ ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی، ویڈیوز کا وہ وقت آنے پہ جب میاں صاحب مناسب سمجھیں گے وہ اس کو استعمال کریں گے۔ ایک سے زیادہ ریکارڈنگ ہے، لیکن وہ بہت بڑی شخصیات ہیں۔ مجھے جب وہ دکھائی تو میں تو حیران رہ گئی۔
मेरे पास दो टेप्स और हैं हामिद मीर साहब। سنیے ذرا, آڈیو بھی ہیں ویڈیوز بھی ہیں. لیکن لوگوں کو پتا ہے جن لوگوں کے بارے میں ریکارڈنگ ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈنگ سنیے ذرا وہ. بڑے بڑے لوگوں کی فلمیں بھی آئیں گی. کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہوا ہے, کوئی سوئمنگ پول سے باہر ہے, کوئی واش روم میں گرا ہوا ہے, اللہ ہو. کدھر گما ہوا ہے, کیا یار ہماری یہ جناب مریم نواز صاحبہ کی گفتگو ہے, اور اسی قسم کی گفتگو کیپٹن صفدر صاحب کی بھی ہے. اچھا, یہ ایک جناب ایک اس وقت صورتحال جناب یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے. یہ دیکھیے, اگر میں یہ نام سامنے لے آؤں تو بحران مچ جائے گا, اور میرے لیے بہت آسان ہے, بہت بڑا. مجھے احساس ہے کہ وہ بہت حساس ویڈیوز ہیں, ان کے اندر بہت سینسیٹیو مٹیریل ہے. اللہ اکبر, اس کے اندر سٹنگ لوگوں کے نام ہیں, اللہ اکبر, جن کو جو میں جہاں جہاں سے ہو سکتے تھے ان سب جگہوں سے, اللہ اکبر, جہاں جہاں سے. اس کے اوپر بڑا میں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے, میں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی پوائنٹ لانا چاہیے, کوئی موڑ ایسا آنا چاہیے. اچھا, یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کی یہ جو اس تمام تر چیزوں سے متعلق یہ جو شرمناک ترین ان کی ویڈیوز ہیں, ایک بار پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں وائرل. اور اس میں جو ہے وہ ہمارے دوست طارق متین صاحب نے لکھا, انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس ایپسٹن فائلز ہیں, ہمارے پاس شہزادی فائلز ہیں. وہ بھی گند تھا, یہ بھی گند ہے, وہ کھل گیا ہے, یہ کب کھلے گا, اور کیا واقعی جب یہ کھلے گا تو اس کے بعد پھر شریف خاندان ہے ہو یا پھر دوسرے ایسے لوگ ہوں, وہ کیا کسی کو جو ہے وہ منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں گے. یہ سنیے ذرا, سنیے ذرا. جب میاں صاحب مناسب سمجھیں گے وہ اس کو استعمال کریں گے. ایک سے زیادہ ریکارڈنگز ہیں, لیکن وہ بہت بڑی شخصیات ہیں. مجھے جب وہ دکھائی تو میں تو حیران, مجھے جب دکھائی تو میں, میرے پاس دو ٹیپس اور ہیں حامد میر صاحب. حامد میر صاحب میرے پاس 2 اور ٹیپس ہیں, یعنی کہ وہ آڈیوز کی بات بھی کر رہی ہیں, وہ ویڈیوز کی بات بھی کر رہی ہیں, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس بہت بڑے بڑے عہدیداران کی نہایت حساس ویڈیوز ہیں جنہیں میں تب ریلیز کروں گی جب مجھے اقتدار سے نکالا گیا. یہ کہا جا رہا ہے, اس وقت مختلف جگہ پر لوگ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا اس طرح سے یہ ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہیں گی. یہ ویڈیوز ایک بار پھر اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ یہ مریم نواز صاحبہ کی یہ جو ویڈیوز ہیں, یہ جو ویڈیو کلپس ہیں, یہ جو میڈیا بریفنگ دے رہی ہیں, یہ جو پریس کانفرنس کر رہی ہیں, یہ کچھ عرصہ پہلے کی ہیں, لیکن ایک بار پھر یہ سوشل میڈیا کے اوپر کیوں ہو رہی ہیں وائرل. اس کی وجوہات یہ بتائی جا رہی ہے کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے خدا حافظ کہنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے شریف خاندان کو, جس کا میسج شریف خاندان کو پہنچایا جا چکا, جس کا میسج مریم نواز صاحبہ تک بھی پہنچ چکا ہے, اور اب بڑے ہی مخصوص انداز سے کچھ مخصوص اکاؤنٹ سے اس قسم کی ویڈیوز وائرل کی گئی ہیں, یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ ہمارے پاس جناب حساس ترین اداروں کی اور حساس ترین لوگوں کی کچھ ایسی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں کہ جو اگر ہم سامنے لے کر آئیں تو جناب اس سے شور مچ جائے گا, اور وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے جو قابل ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ صورتحال اس وقت کیا ہے, اس وقت مسلم لیگ نواز کی, وہ آپ ذرا یہ نجم سیٹھی صاحب کے الفاظ سنیے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی, پیپلز پارٹی کے پاس پھر بھی پتے ہیں. ایک پتہ تو یہ ہے کہ رورل سندھ کے اندر ابھی بھی وہ بڑے پاپولر ہیں, ان کے پاس جو پیسہ ویسا آتا ہے وہ لگاتے ہیں اپنی کنسٹیٹوئنسیز کے اوپر. یہاں تو صورتحال ہے کہ پنجاب کے اندر میڈم لگی ہوئی ہیں پروجیکٹس کرنے, مگر فرق کوئی نہیں پڑ رہا عوام کے اندر. وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس چل رہے ہیں بہت سارے, مگر کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے؟ نہیں. اس کا کوئی امپیکٹ آن دا ووٹنگ پیٹرن یا ووٹر کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا. بائی الیکشنز میں تو اچھی پرفارمنس. جی, نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ, رورل سندھ پھر تھوڑا بہت ہے پیپلز پارٹی, وہاں پر ان کے پاس کارڈ ہے. میڈم مریم نواز کا نام لیے بغیر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ وہ پنجاب کے اندر چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کر رہی ہیں وہ ووٹ کے اندر بالکل بھی نہیں بدل رہا, اور ایک طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر فارغ کر چکی ہے, جس کے نتائج جو ہیں وہ ہم نے گزشتہ الیکشن کے اندر بھی دیکھے. اور پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں, یہ سنیے آپ. جی, اور سارے بھی دوستوں کو پتا ہے, شامی صاحب کو پتا ہے,
जितने मेरे दोस्त हैं मीडिया के, सबको पता। मैं कहता था जी कि हैरान कर देगा इतना दलेर आदमी। शहबाज साहब को बताया हुआ। इमरान खान इतना दलेर आदमी है कि वो हैरान कर देगा इस्टेब्लिशमेंट को, वो उनसे शिकस्त नहीं खाएगा। ये इमरान खान साहब के सख्त तरीन नक्काद भी बात कर रहे हैं। सूरत हाल जनाब इस वक्त ये है कि जेफरी एप्स्टन फाइल्स रह गई साइड पे, और पाकिस्तान में इस वक्त शरीफ फाइल्स और शहजादी फाइल्स का तस्करा है। और ये तस्करा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि जनाब कहा यह जा रहा है कि खुदा हाफिज़ कहने का फ़ैसला कर लिया गया है, और अब नून लीगी सोशल मीडिया सेल हरकत में है, एक बार फिर इस किस्म की ऑडियोज़ और वीडियोज़ के हवाले से धमकियाँ देकर। और दूसरी जानिब उनके प्रोपेगेंडे का ये आलम है कि वो देखिए कि उन्होंने क्या किया उस तस्वीर के साथ, और उन्होंने इस मामले के अंदर कप्तान के बुक्स में उन्होंने जो है वो कुरान पाक को भी नहीं छोड़ा, और उसकी भी उन्होंने जो है वो तौहीन कर डाली। अल्लाह ताला माफ़ करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।